أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشورى میں، جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ اسباق میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ پر دلائل کا ذکر فرمایا، کیونکہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید ہے، اس بات وحدانیت ہے، اس بات قدرت کاملہ اور علم کامل ہے. اس لیے فرمایا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور اس میں جانداروں کو بکھیرا. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور وہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اکٹھا کرنے پہ قادر ہیں، اس کی قدرت ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. نہیں پہنچی تم کو کوئی مصیبت مگر تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور بہت سی غلطیاں معاف فرما دیتی ہیں. یعنی جب بھی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کبھی کبھی آزمائش ہوتی اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے صالحین کے درجات کو بلند فرما دیتی. وما انتم بموجدین فی الارض. اگر تم اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہو تو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ کے سوا نہ ہی تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے. اللہ نے فرمایا اور میری نشانیوں میں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ کشتیاں دریاؤں میں سے چل رہی ہیں جیسے پہاڑ ہوں. بڑی بڑی کشتیاں ہیں، ان کو مسخر کر دینا، پانی کے اوپر ان کو چلانا، ہواؤں کو چلانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے. اگر آج بندے کہیں کہ جہاز ہم بناتے ہیں، لیکن ان بندوں کو کس نے بنایا ہے، تو بات وہی رہے گی کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. فرمایا ان یشاء یسکن الرِّیحَ وَیَذْلُلْنَ رَوَاکِدَ عَلَىٰ ظَہْرِهِ. اگر ہم چاہیں تو ہواؤں کو روک دیں اور پھر کشتیاں کھڑی رہ جائیں پانی کی سطح پر. اس کے بعد فرماتے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ان تمام قدرت کی نشانیوں میں دلائل ہیں، لیکن ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی مصائب میں صبر کرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہیں. فرمایا او یوبقہن بما کسبوا، یا ہم ان کو ہلاک کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہت سی غلطیوں کو درگزر فرما دیتے ہیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں،
ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی ان کا رستہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء، اب اگر کوئی سمجھے کہ دنیا میں تو کافروں کے پاس بھی دولت ہے، فرمایا جو کچھ تم دنیا میں دیے گئے ہو یہ تو چند روزہ متاع ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، یا یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یا تم ختم ہو جاؤ گے تو بات ختم، لیکن وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ زیادہ بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں، لیکن وہ نعمتیں کن کے لیے ہیں؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ مومن بندے جو کبائر گناہوں سے اور فواحش سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اگر ان کو غصہ آ جاتا ہے تو بخش دیتی ہیں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو اپنے پروردگار کی باتوں کی اطاعت کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اگر کوئی مہم مسئلہ ہو تو آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو اگر ان پر کوئی زیادتی کرے تو وہ بدلہ لینے پہ بھی قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اتنا جتنا کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، ان کی زیادتی کا بدلہ اتنی ہی زیادتی ہے جتنی اس نے کی ہے، فَمَن نَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن جو بندہ بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اجر ہے، اجرہ علی اللہ، حالانکہ اللہ پہ کوئی چیز واجب نہیں، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ فرمایا اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا، انہ لا یحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور یاد رکھو جب کوئی بنیادی شر ہو تو البادی ازلم، اصل عذاب اسی پہ ہوتا ہے جس نے ظلم کی ابتدا کی، فتنے کی، جھگڑے کی ابتدا کی، وَلِمَنِ انتظر بعد ظلمه فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور اگر کسی نے ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو اس پہ کوئی حرج نہیں، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَضْرِبُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، حرج ان پہ ہے، گناہ ان پہ ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ نے فرمایا اور جو بندہ صبر کرے اور جو بندہ معاف کر دے کسی کو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بلند ہمتی ہے کہ کوئی ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو، جیسے میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمن قطعک، تم اس سے رشتہ داری جوڑو جس نے تم سے توڑ دی ہے، احسن لمن اساء الیک، اور اس پہ احسان کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ کیوں؟ احسان کا بدلہ احسان تو ہر کوئی دیتا ہے، جیسے وہ فارسی میں کہتے ہیں نا من تو رہا حاجی بگو یم تو مرا حاجی بگو، اگر تم مجھے حاجی کہو گے تو میں بھی تو حاجی صاحب کہوں گا۔ بہادری تو تب ہے کہ وہ گالی دے اور تم دعائیں دو، وہ زیادتی کرے اور تم معاف کر دو، وہ رشتہ توڑ ڈالے تم پھر بھی جوڑنے کی کوشش کرو۔ اس لیے آپ نے فرمایا سلمن کا طاق و احسن لمن اساء الیک، فرماتے ہیں ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، اللہ پاک فرماتی ہیں کہ جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے پھر کوئی نہیں اللہ کے سوا اس کا مددگار۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، یاد رکھو ہدایت بھی اللہ کے پاس ہے اور گمراہی بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب آپ دیکھیں گے
وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ جب عذاب جہنم کا دیکھیں گے مشرک کافر کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ کہ کوئی راستہ ہے کہ ہم دنیا میں پھر لوٹ جائیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ. اللہ نے فرمایا دیکھنے والوں جب تم ان کو دیکھو گے جب وہ آگ پہ پیش کیے جائیں گے ذلیل ہو کے کھڑے ہوں گے اور چوری چوری نظر بچا کے عذاب کو دیکھتے ہوں گے. کیا مانا اتنی دہشت ہوگی کہ آنکھیں کھول کے عذاب دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. اور ایمان والے کہیں گے کہ بھی وہی تروٹے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی گھاٹے میں ڈالا اور جہنم کے حقدار بن گئے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. خبردار ظلم کرنے والے شرک کرنے والے جو ہیں وہ عذاب دائم میں ہوں گے ہمیشہ عذاب میں جلتے رہیں گے. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ. ان کے پاس کوئی حامی نہیں کوئی مددگار نہیں جو ان کی اللہ کے سوا مدد کرے. آج وہ سارے شرکا جن کو انہوں نے حاجت روا مشکل کشا بنایا ہوا تھا آج کوئی بھی مدد کو نہیں آ رہا ہے. فرمایا من یضلل اللہ وما له من سبیل. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں یعنی اس کے لیے کوئی نکلنے کی جا نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قیامت برحق ہے یوم الجزا برحق ہے تو جب قیامت آنی ہے تو خدا کے حکم کی اتباع کرو اللہ کی فرما برداری کرو. اس دن کے آنے سے پہلے یوم لا مرد له من اللہ کہ اس دن کو اللہ کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں یعنی وہ تو آگے رہے گا. تو اگر قیامت آ گئی یا موت آ گئی پھر کیا فائدہ ہوا. بات تو یہ ہے نا کہ در جوانی توبہ کرتن شیوہ پیغمبری. جوانی کے اندر اپنے گناہوں کو بھول جاؤ توبہ کرو اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ. موت کے وقت تو ہر کوئی چیختا بھی ہے توبہ بھی کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بھی کرتا ہے کہ فائدہ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو پھر کوئی توبہ کرے قبول نہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ موت کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے اور سکرات لگ چکی ہے حدیث میں لفظ ہے ما لم یغرغر یعنی پانی ڈالو نا تو پانی اندر نہیں جاتا بلکہ کر کے باہر نکل آتا ہے اس وقت بھی توبہ قبول نہیں. یہی وجہ تھی یاد رکھو کہ میرے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی طالب چاچا بھی ہے محسن بھی ہے. ساری زندگی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہر دکھ میں سکھ میں تکلیف میں مقاطع میں ہر حال میں اس نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. سفر میں حضر میں مکے میں ہر وقت حضور کے یعنی چچا بھی حقیقی چچا ہے اور جان نثار. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو سارے بڑے بڑے کافر بیٹھے تھے. تو ابھی جہل لعنہ اللہ نے سب کو اشارہ کیا کہ ذرا پھیل کے بیٹھ جاؤ تاکہ محمد الرسول اللہ کے لیے جگہ نہ بچے. اور حضور کہیں ابی طالب کے قریب نہ بیٹھے ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ اپنے بھتیجے کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لے.
بہرحال تھوڑی سی جگہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضور نے بڑے درد سے فرمایا کہ یا امی قل کلمۃ احاج بها عند اللہ، میرے چچا ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے آگے کوئی بات کہنے والا تو بنوں۔ اس لیے میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جب وہ وقت آتا ہے تو عادتاً ایمان قبول نہیں ہوتا، اسی لیے ورنہ اگر آدمی تندرست ہے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا، پھر اللہ کے ہاں حجت کرنا یا جھگڑنے کا کیا معنی؟ معنی یہ تھا کہ چاچا تم نے زندگی میں تو کلمہ نہیں پڑھا، اب آخری وقت آ گیا، چلو اس وقت ہی پڑھ لو تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرنے کے قابل تو ہو جاؤں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار ہندو ہے، سکھ ہے، مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، اسی میں مر گیا، اس کے مرنے کے بعد دعا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ہاں اگر کوئی رشتہ دار ہیں بیچارے مشرک ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، زندہ ہیں، ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن جب موت آ گئی اب ہدایت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب تو ختم ہو گیا نا بات۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یا امی کل کلمتن، ایک دفعہ کلمہ پڑھ۔ ایک کتاب روایت میں آتا ہے کہ ابی طالب ہوش میں تھے، انہوں نے کہا کہ یا ابن عمے میں جانتا ہوں آپ سچ کہتے ہیں اور میں بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساری برادری مجھے تانا دے گی کہ ابو طالب آخر میں ڈر گیا تھا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ گیا، لہذا میں باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑتا، انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور بے انتہا غمگین ہو کے اٹھے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ اللہ نے جبریل بھیجا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں کہ آپ جس کو پسند کریں ہدایت دے دیں، آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جس کو آپ پسند کریں، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو اس میں آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ آپ کا چچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صرف یہ نہیں کہ نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے باپ ہیں، جن کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت رکھی ہے کہ ابراہیم نبی، اسحاق نبی، اسماعیل نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، یعنی سارا خاندان نبی ہے۔ مسلمانوں خدا نے اپنے گھر میں آنا نصیب کیا ہے، کہو الحمدللہ، اور اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں بھی دور فرمائے۔ ہمارے ساتھی ہیں، طالب ہیں ایوب، ان کا بیٹا ملائیشیا میں شاید ICU میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو یاد رکھو میرے عزیز، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ مکے میں آ گئے، عمرہ کر لیا، مدینہ منورہ کی حاضری ہو گئی یا ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آدمی اپنے عقائد کی اصلاح نہ کرے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اصل بات عقیدہ ہے، سب سے بڑی چیز۔ اب دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم یعنی ابو الانبیاء، یعنی اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم میں تمہیں اپنی مخلوق کے لیے امام اور نبی اور حجت بناتا ہوں۔ اور یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے خلیل کا لقب دیا ہے، خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ کسی پیغمبر کا یہ لقب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تو ہیں،
حضرت عیسیٰ روح اللہ تو ہیں، اسی طرح بعض انبیاء نجی اللہ ہیں، صفی اللہ ہیں، لیکن خلیل اللہ صرف ابراہیم ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے میرے مدنی پاک کو جو شان دی وہ ابراہیم سے بھی زیادہ ہے کہ وہ حبیب اللہ بھی ہیں اور خلیل اللہ بھی۔ اس لیے علماء نے بڑے باریک نقطے ہوتے ہیں، آدمی اگر کوشش کرے سمجھنے کی۔ یاد رکھیں کہ فرق ہوتا ہے باتوں، مثلا ایک آدمی کو بادشاہ کہتا، وہ کہتا ہے کہ جی میرا بادشاہ سے دوستی ہے، بادشاہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے بھی، سچ کہتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بول رہا، تو بڑی بات ہے کہ بادشاہ کا دوست ہے۔ لیکن ایک اس سے بڑی شان ہے کہ بادشاہ کہے کہ یہ میرا دوست، بات سمجھیں۔ اسی لیے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ دعا کریں، انہوں نے کہا آپ اتنے بڑے مقام پہ، انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو کہا تھا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، لیکن تمہارے لیے تو اللہ نے کہا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، تو بڑا فرق ہے۔ وہ تو میں نے کہا مجھ پہ سلامتی ہو، اللہ نے کہا اس پہ سلامتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن شان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ ہے۔ ساری کائنات کہتی ہے نا ہم اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ شان مصطفیٰ، اللہ فرماتا ہے اسریٰ بعبدہ، میرا بندہ۔ تو بڑا فرق ہوتا ہے، ایک ہے کہ اللہ کا دوست ہے، ایک ہے کہ اللہ کہے میرا دوست ہے، اللہ کہے میرا حبیب ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہے مدینے کا جبل احد، جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جبل کا محبت کرنا۔ اچھا پھر جبل کی محبت کو حضور نے پہلے ذکر کیا، جب ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہمیں محبوب رکھتا ہے۔ کیوں؟ عادتاً یہ ہوتا ہی نہیں کہ پہاڑ کسی کو محبوب رکھے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس کا ذکر پہلے کیا۔ اچھا انسانوں کو تو ہوتا ہے نا، چلو کسی کو مری اچھا لگتا ہے، کسی کو کاغان اچھا لگتا ہے، کسی کو ناران اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پہاڑ محبت کرے، یہ معجزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اگر ماننا ہے تو اس دن کے آنے سے پہلے مان لو، اگر وہ دن آ گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں نا، پھر تو لاکھ صدقے کرو، خیراتیں کرو۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے نا کہتے ہیں اچھا جی اتنے پیسے مسجد کو دے دو، اتنے مدرسے کو بھی دے دینا، آپ کیوں دے رہے ہو؟ آپ فائدہ کیا ہے دینے کا؟ نہ کوئی ثواب نہ کوئی چیز۔ زندگی میں تو تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کسی مسجد میں ایک صف بچھا دو کہ لوگ آرام سے نماز پڑھ لیں، زندگی میں تو تمہیں توفیق نہیں ہوئی کہ بھی ہمارے علاقے میں محلے میں مدرسہ ہے، 200-400 طالب علم ہے، مسافر ہیں بیچارے، ان کا ناشتہ ہے، روٹی ہے، رات کی روٹی ہے، چائے ہے، کپڑا ہے، صابن ہے، یہ بھی تو انسان ہے، کسی کے محتاج ہوں گے، ان کا گزر۔ تم اپنے گھر کے 5 بندوں کو نہیں پال سکتے ہو تو مدرسے والوں کو اوپر سے تو پیسے نہیں گرتے، درختوں پہ لگے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ چلا رہے ہیں، ورنہ تو حالات تو بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جب آپ والد نے مجبور کر دیا تو انہوں نے کہا ابا جان ٹھیک ہے میں تو آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں۔ حضرت ابراہیم مانگتے رہے لیکن آدر فوت ہو گئے۔ جب وہ کفر پہ فوت ہو گئے اللہ نے فرمایا ابراہیم بس آج کے بعد نہیں مانگنا۔ جب وہ کفر پہ مر گیا بات ختم، جہنم، اب کوئی معافی نہیں، جہنمی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کے ایسے بہانے ہوتے ہیں، ہمارا پیر یہ کر لے گا اور ہمارا فلاں یہ کر لے گا۔ اللہ کے بندے وہاں تو پیغمبر کانپ رہے ہوں گے تو پیر فقیر کی کیا تھا؟ وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کانپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ ہر پیغمبر کہے گا یار مجھے تو اپنا فکر ہے، تمہاری سفارش کیا کروں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس دن پھر 11ویں والے آ کے چھڑائیں گے،
اس دن آ کر جناب آپ کو ماشاءاللہ پیر آگے چھڑائیں گے مشکل کچھ. وہ پیغمبر کہتے ہیں خشی نفسی غضب ربی اليوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. وہ کہیں گے لوگوں آج رب کے جلال کا دن ہے، ایسا جلال ہم نے پہلے نہیں دیکھا. ہمیں تو اپنا ڈر ہے، ہم کیا کریں؟ یہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، باقی تمہاری مرضی ہے. بہرحال قیامت میں یہ انشاءاللہ نہیں کہو گے کہ ہمیں کسی نے توحید سنائی نہیں. یہ کہہ دینا کہ ہم نے مانا نہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکو گے انشاءاللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ماننا ہے تو اس دن کے آنے سے پہلے مانو. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اللہ نے فرمایا جب وہ دن آ جائے گا نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ اور نہ کوئی چھپنے کی جگہ، کوئی قلعہ، کچھ نہیں. اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ کافر مشرک اتنے دلائل توحید سننے کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں، قرآن سے رخ پھیرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ غم نہ کریں. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میرے محبوب ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، ہم نے آپ کو ان پہ کوئی مسلط نہیں کیا، نگران نہیں بنایا کہ زبردستی پکڑ کے لے آؤ. آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا. ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ میری دین پہنچا دیں. آپ نے پہنچا دیا. اسی لیے آپ دیکھیں حجۃ الوداع کا دن ہے، میرے مدنی اپنی اونٹنی پہ ہیں، جبل رحمت کے دامن میں عرفات کی وادی میں کھڑے ہیں. حضور پاک نے صحابہ کو یقین دلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے فرمایا ایو شہر ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ ادب سے خاموش رہے. آپ نے فرمایا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ ادب سے خاموش رہے. اللہ ورسولہ اعلم. حضور نے فرمایا آج ذی الحجہ ہے، عرفات کا دن ہے، میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ کہیں گے بلغت الرسالۃ، حضور آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، اللہ کی توحید کا سبق پڑھا دیا ہے، جو اللہ نے وحی کیا سب کو سنا دیا ہے. حضور اپنی انگلی ایسے کریں گے اونچ، فرمائیں گے اللہم علی هل بلغت فاشہد، کہ یا اللہ اس میدان میں یہ تیرے لاکھوں بندے گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ بن جائے میں نے تیری توحید پہنچا دی ہے. اللہم علی هل بلغت فاشہد، میرا اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کا دین پہنچا دیا ہے. اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ جو دین سیکھنا ہے، حج سیکھنا ہے، احکام سیکھنے ہیں، سیکھ لو. لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید میں اگلے سال تمہیں نہ دیکھ سکوں، یعنی وفات کا وقت آ گیا. اللہ، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بابو آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ پھر بھی پھرتے ہیں، پھرنے دو ان کو. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے دین پہنچانا ہے بس. اب آگے اللہ انسان کی حالت بیان کرتے ہیں. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے بندے پہ رحمت کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، فصلوں میں برکت دے دیتے ہیں، اکڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سیئۃ بما قدمت ایدیہم،
اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قحط آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، اور حالانکہ وہ بھی اس لیے آتی ہے کہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے کیے ہیں، فرمایا فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر انسان بڑا ناشکرا ہے، ساری اللہ کی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ پھر انسان اتنا ناشکرا ہے کہ یار اللہ بھی غریبوں کی نہیں سنتا، یار اللہ بھی بڑے آدمیوں کا ہے، یار اللہ ہمیں تو کچھ نہیں دیتا، یار ہم تو مانگتے مانگتے تھک گئے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو پھر انسان کتنا ناشکرا ہے، میری ساری نعمتیں بھول جاتا ہے کہ میں نے تمہیں صحت دی، انسان بنایا، اگر تمہیں بندر بنا دیتا تو کیا کر لیتے؟ ہاں اگر اللہ ہمیں بندر ریچھ بنا دیتے ہم کیا کرتے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہ بناؤ۔ تو انسان بنایا ہے، باقی دکھ ہے سکھ ہے یہ تو اس کا نظام ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دن رہے، دن ہے تو رات ہوگی، رات ہے تو پھر دن ہوگا، یہ تو ایک نظام ہے۔ تکلیف کیوں؟ پھر تکلیف نہ ہو تو راحت کا خوشی کیا ہوگی؟ تندرستی نہ ہو، بیماری نہ ہو تو تندرستی پہ کون شکر ادا کرے؟ یہ تو بیماری آتی ہے نا پھر پتہ لگتا ہے نا، اب ڈاکٹر یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، کب اچھی بات ہے پھر کیا کھاؤ؟ ہوا کھاؤ۔ اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی بات فرماتے للہ ملک السماوات والارض، للہ یاد رکھو مقدم ہے یعنی حصر ہو گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک صرف اسی کے لیے ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون ہے؟ تو ان پیروں کا کوئی اس میں نہیں 8واں حصہ، کوئی 10واں 12واں، کوئی 1/4، کوئی 1/6، یہ سب آسمان زمینوں کا مالک تو اللہ ہو گیا، تو یہ کیا کریں گے بیچارے؟ ان کی تو پھر چھٹی ہو گئی نا۔ رات دن پڑھتے ہو تبارک الذی بیدہ الملک، بلند و بالا مقدس ذات ہے جس کے ہاتھ میں تمام ملک ہے۔ پڑھتے ہو قل اللہم مالک الملک، پڑھتے ہو لہو ملک السماوات والارض، تو جب سب اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، زمینیں اس کی ہیں، فضائیں اس کی ہیں، ہوائیں اس کی ہیں، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو اس کے محتاج ہیں، بندے ہیں، عاجز ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، صرف یہ نہیں کہ آسمان و زمین، بلکہ جو چاہیں پیدا کریں وہ ہر چیز کے پیدا کرنے پہ قادر ہیں۔ آگے فرماتے ہیں میرا بندہ اگر دور کی باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی تو قریب دیکھ میری قدرت۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتی ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں۔ دیکھو کبھی بندہ کہتا ہے یار میرا اللہ میری اب بہت لڑکیاں ہو گئی، لڑکا عطا فرما، لیکن نہیں ملتا۔ اچھا کبھی لڑکے زیادہ ہو جاتے کہتے اللہ میاں کوئی لڑکی بھی تو عطا فرما دے نا، کوئی ان کی بہن بھی تو ہو نا، وہ لڑکی نہیں ملتی۔ کبھی اللہ جوڑے دے دیتے ہیں اور کبھی اللہ بانجھ کر دیتے ہیں، نہ لڑکی ہے نہ لڑکا۔ اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ کروڑوں پتی لوگ، اربوں پتی لوگ جو ہیں لا والدہ اولاد نہیں، غریب لوگ ہیں اللہ اولاد دے دیتے ہیں۔ یہ اس کا نظام ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، کوئی تعلق نہیں دے سکتا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، خیر فوت ہو گئے بیچارے، ہم دادا کہتے تھے ان کو، اب نام بھی دماغ میں نکل رہا ہے، تقریر کرتے تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے۔ میں نے جب دیکھا تو 90-95 سال کی عمر تھی ان کی، لیکن ماشاءاللہ بالکل جناب 200 میل بسوں کا سفر کر کے پہنچتے، باقاعدہ 2-3 گھنٹے تقریر کرتے۔ وہ کبھی کبھی کہتے مکی صاحب یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ دیکھو بکری حلال جانور ہے، گائے حلال جانور ہے، بھینس حلال جانور ہے، ان کی اولاد کیا ہوگی؟ 1 ہو گیا 2 ہو گئے، کتی تو پلید ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ کس پیر کی منت مان رہی ہے؟ وہ کہتی یہ تو بتاؤ ہے پلید نجس العین ہے،
7 بچے لا کے لائن لگائی ہوئی ہے پیچھے سے. اور نے کہا یہ مکڑی ہے جو ساری دنیا کے فطرے تباہ کر دیتی ہے, ایک سے ہزاروں پیدا ہو جاتی ہے. یہ کس پیر کی منت مان کے جاتی ہے, وہاں جا کے طواف کرتی ہے, نوراتہ بیٹھتی ہے, آٹا گھٹا چڑھاتی ہے. اللہ کا نظام ہے, خدا کے بندے, وہ دیتا ہے تو ہندو کو بھی مل رہا ہے. وہ سمجھتا ہے بدبخت مجھے دیوی دیوتا دے رہے ہیں, اور جاہل مسلمان سمجھتا ہے مجھے پیر دے رہا ہے. نہ دیوی دیتی ہے, نہ دیوتا دیتا ہے, نہ پیر دیتا ہے, دینے والا دیتا ہے. ایک بات اپنے دماغوں میں یاد رکھو, اولاد تو سکھوں کو بھی ملتی ہے, ہندو کو بھی ملتی ہے, یہودی کو بھی ملتی ہے, نصرانی کو بھی ملتی ہے. لا دین لا مذہب منکر خدا جو ہیں ان کی بھی اولادیں ہیں, دہریے ہیں, خدا کو مانتے. وہ کہتے ہیں خدا کا وجود ہی نہیں ہے, مولویوں نے بنایا ہوا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے, کہیں نہیں ہے خدا. وہ کہتے ہیں دکھاؤ ہمیں کدھر ہے. ان کو بھی ملتی ہے. یہ اس کا نظام ہے, یاد رکھا کرو. ہاں اللہ والا زندہ ہے, اس سے دعا کراؤ, بالکل شریعت کا حکم ہے. حضور پاک اتنے شان والے ہیں. حضرت عمر جب عمرے کی اجازت کے لیے عہد فرمایا, لا تنسان دعائک یا اخی عمر, بھائی عمر ہمیں مکے میں جا کے دعاؤں میں نہ بھول جانا. تو اب حضور کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا دعا کی, لیکن مانا یہ تھا سبق دینا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دعائیں مانگیں. اولیاء اللہ زندہ ہیں, ان سے دعائیں کرائیں, ان کی صحبت میں رہیں, اپنی اصلاح کرائیں, تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کریں, تمہاری جو بری عادتیں ہیں ان کو چھڑائیں, تمہیں اچھے راستے پہ چلائیں. علماء ہیں, اولیاء ہیں, مجتہدین ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں, فقہا ہیں, اللہ کے عباد ہیں, ان کے پاس جائیں, ان کی صحبت میں رہیں, ان کی خدمت کریں, ان سے دعائیں لیں. لیکن مرنے کے بعد کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ کے سوا. بات یاد, اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو, باقی تمہاری مرضی ہے. اس لیے فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اچھا دیکھو, لڑکیوں کا ذکر پہلے کیا, لڑکوں کا بعد میں کیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ عرب لوگ جو ہیں لڑکی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے, لڑکی پیدا ہو زندہ دفن کر دیتے تھے, تو اس لیے اللہ نے لڑکیوں کا پہلے ذکر کیا, لڑکوں کا بعد میں ذکر کیا. اور اسی سے بعض علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ بندے کی شادی ہونے کے بعد اگر پہلے لڑکی پیدا ہو تو بڑی مبارک ہوتی ہے کہ اللہ نے لڑکیوں کو پہلے ذکر کیا ہے. یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. یا اللہ فرماتے ہیں ہم جوڑے جوڑے دیتے ہیں, لڑکے بھی لڑکیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا, اور چاہیں تو ہم بانجھ کر دیں, بالکل اولاد نہ ہو. اور فرمایا انہو علیم قدیر, اللہ علم والے بھی ہیں, قدرت والے. کیا مانا, اگر کسی کو لڑکا دیتے ہیں اس کا علم ہے, وہ جانتا ہے میں لڑکا کیوں دیا, لڑکی دی کیوں دی, وہ جانتا ہے, اور ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. انہو علیم قدیر. اور یاد رکھو اللہ دینے پہ آئے تو بانج کو بھی دے دینا, کہ جب فرشتے آئے فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. جب فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تمہیں بیٹا دیں گے. اچھا بی بی جو کھڑی تھی نا, وہ بیچاری چیخے سے مارا اپنے, قالت یا ویلتا اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا. کہنے لگے اللہ کے فرشتوں کیا کہہ رہے ہو, میں بڈھی کو اب اولاد ہوگی, میں 60 ہو گئی, 90 سال کی عمر ہو گئی, میرے خاوند کی 95 کی عمر ہوگی, ہمیں جوانی میں بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا, اب تم آگے بچی کی خبر دینے کے لیے. الد انا عجوز, میں بوڑھی کو اولاد ہوگی, وہذا بالی شیخ ہے, دیکھو تو صحیح میرا خاوند بوڑھا اٹھ نہیں سکتا, لکڑی پہ اٹھتا ہے, اب ہمیں اولاد ہوگی. اللہ کے فرشتے تھے, انہوں نے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت. انہوں نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے امر پہ تعجب کر رہی ہو.
اللہ کی عمر بھی دے، اللہ چاہے بوڑھے کو دے دے، جوان کو دے دے، تمہیں جوان کر دے، ویسے اسی عمر میں دے دے، اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ دے گا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا کہ صرف 5 تن پاک اہل بیت ہیں، اب دیکھو یہاں قرآن ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، یہ یوسف زلیخا نہیں ہے، یہی رانجھا لیلا مجنو کا قصہ نہیں، قرآن ہے۔ قرآن کہتے ہیں تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ اب یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے نا، اور تو کوئی نہیں، تو اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو اہل بیت تو ہوتی ہی بیوی، اللہ کے بندے، اولاد تو اہل بیت نہیں ہوتی۔ دیکھو نا تم اپنی بیوی کو کیا کہتے ہو؟ اہلیہ۔ اور جی اہلیہ، زوجہ، اہلیہ، بیوی، بیگم، جو بھی کہو، تو لفظ اہل بیت تو ہے ہی عورتوں کے لیے، اولاد تو طبعاً اس میں شامل ہوتی ہے، اولاد کے لیے صرف نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جہاں بھی قرآن میں اہل بیت کا لفظ ہے اس سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، اور اس کے بعد حضور نے اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس دعا کیا کرو اللہ شفا دے دے، اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے دے۔ بھائی بہرحال جو بھی حرم میں بھائیا آئے گا وہ جائے گا تو صحیح نا۔ میں جب وضو کرتا ہوں میرے ناک سے خون آتا ہے، مجبور ہیں آپ میرے بھائی، آپ کوشش کریں بس اس کو بند کرنے کی، اور اس کے لیے غفلت نہ کریں، کسی اچھے ENT ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ یہ اندر ہوتے ہیں، ٹیشو ہوتے ہیں باریک باریک، وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا آسان علاج میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کریم شریف میں تو میں جانتا نہیں، یہ خالص زیتون کا تیل یا اپنا تیل جو ہوتے ہیں نا آپ کے ملک میں، اسوں کا، سرسوں کا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، تلوں کا تیل ہوتا ہے، کوئی تیل ہو، بادام روغن ہوتا ہے، اس کو لگا کے ذرا روزانہ صبح و شام اندر لگا دیا کرو، ایسے ذرا لگایا پھر یوں پکڑ لے، وہ خود بخود لگ جائے گا، تو انشاءاللہ پھر نہیں آئے گا خون۔ دوسروں کا علاج میں کر لیتا ہوں، اپنا نہیں آتا، اللہ کی شان ہے، کیا کروں؟ اب مجھے تو ڈاکٹروں نے پاگل بنا دیا ہے، آدھا تو ہو گیا ہوں، اللہ بچائے، دو کچھ کہیں میں کیا کروں؟ اچھا وہ بیچارے اللہ کے حرم کی وجہ سے میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں ڈاکٹر، اللہ ان کو جزائے خیر دے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے، یہاں سے، اللہ خوش رکھے، اس گھر کا صدقہ ہے، خیرات ہے، روز ٹیلی فون آ جاتے ہیں۔ اب ہندوستان کے مسلمانوں نے اللہ ان کو جزا دے، اللہ ان کے محبت اور اخلاص میں برکت دے، روز بعد بس جی آپ بمبئی آ جائیں، وہ کہتے ہیں بنگلور آ جائیں، وہ کہتا ہے جی مدراس آ جائیں، وہ کہتے ہیں جی کلکتے آ جائیں، یا بڑی اسپتالیں، ہم آپ کی خدمت کریں، اللہ جزائے خیر دے۔ نے کہا یار ہم فقیر لوگ ہیں، اللہ قادر ہے، چاہے تو یہاں شفا دے دے۔ ہاں جی بالکل، سعودی حکومت نے ابتدا سے لے کر، آل سعود سے لے کر، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب سے لے کر اور آج تک کی حکومت جو ہے وہ ائمہ اربعہ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا کوئی پانچواں مذہب نہیں ہے، ہم ان ائمہ اربعہ کو مانتے ہیں، اور آج بھی ان کی یونیورسٹیوں میں ام القرآن ہے، کنگ عبدالعزیز ہے، جامعہ سعود ہے، جامعہ اسلامیہ ہے، اور جامعہ سب میں تمام مذاہب اربعہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، اور الحمدللہ، اور اسی طرح رابطہ عالم اسلامی نے باقاعدہ قرارداد دی کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہو کہ ہم کوئی پانچواں مذہب ہے، ہم ائمہ اربعہ سے باہر نہیں جاتے، ہاں صرف اتنا ہے کہ ہم جامد تقلید نہیں کرتے، جہاں ہمیں کوئی بات وزن دلیل نظر آتی ہے تو اس کا قول ہم لے لیتے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان چار سے باہر ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا میرا بھائی، ایک ٹھنڈے دل سے سمجھا کرو، ضد نہ کیا کرو۔ 1400 سال میں جیسے دیکھو نا، سیاستہ 6 حدیث کی کتابیں ہیں،
اسی طرح فقہ کے جو متون ہیں اور فقہ کی جو مرتب ترتیب و تدوین ہے وہ ما سوائے ائمہ اربعہ کے کسی پانچویں کی ہے ہی نہیں. ہمیں دکھا دو کس کی ہے. اسی لیے دیکھیں نا جی، اب شیعہ حضرات کہتے ہیں فقہ جعفریہ. بھئی ہمیں دکھاؤ کہاں ہے وہ فقہ جعفریہ. اس میں لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات. ہم تو خود مانتے ہیں امام جعفر کو. ہم تو امام زین العابدین، موسیٰ کاظمی، ان تمام ائمہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن آپ ہمیں یہ تو بتائیں نا کہ یہ فقہ جعفریہ کسی ایک بستی پر بھی کبھی نافذ ہوئی؟ خدا کی قدرت ہے پوری کائنات میں صرف اگر مدون ہے تو یہ ائمہ اربعہ ہیں. انہی کی کتابیں ہیں، انہی کی اصول ہیں، اصول فقہ ہیں، انہی کے پاس کتابیں ہیں، ان کے متون ہیں، متون ظاہرہ ہیں، نوادرات ہیں، ان کے اندر تمام مسائل کے اجتماع. تو بندہ باہر جا ہی نہیں سکتا. نہ ان سے پہلے ایسے مدون ہوا، نہ ان کے بعد پھر کسی کی ضرورت ہوئی. اچھا بعد میں کیوں نہیں آئے؟ چیز مدون ہو چکی تھی، ضرورت ہی نہیں تھی کہ بعد میں کوئی کرتا. جب ایک کام ہو جائے پھر کیوں کرے کوئی دوسرا؟ یہ تو بلا وجہ تنگ دل اور بالکل جو نوجوان ہمارے جذباتی ہیں نا، جن کو اللہ کا فضل ہے، آتا جاتا کچھ نہیں، دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، ان کا کام ہے. اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا روزہ نہیں ہوتا، اس کی ٹانگ ہی نہیں ہوتی، اس کا وہ نہیں ہوتا، اس کا سر نہیں ہوتا، اور امت کو نکال رہے ہیں کہ بھی پہلے 20 پڑھتا تھا 8 پہ آ گیا، 4 رکعتیں سنت پڑھتا تھا ظہر کی، اب 2 بھی نہیں پڑھتا. پہلے باقاعدہ رومال ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا تھا، اب سب اتار کے پھینک دیا ہے. ماشاءاللہ کہ نبی پاک اتار کے پڑھتے تھے نماز. اور خدا کا خوف کرو، کہاں لے جا رہے ہو امت کو؟ امت کو ادب سکھاؤ، دین سکھاؤ. اگر 4 رکعتیں پڑھے گا، چلو تمہارے مسلک میں 2 رکعت ہے ظہر سے پہلے، قیامت میں 2 رکعت سنت ہو جائے گی، 2 نفل ہو جائیں گے. بس کیا ہوگا؟ ثواب تو ملے گا نا. اگر ہے 4 اور تم نے 2 پڑھی تو باقی 2 رکعت کہاں سے لے آؤ گے؟ ٹھنڈے دل سے کہاں لے جا رہے ہو لوگوں کو؟ دین سے ہٹا رہے. دیکھو نا، یاد رکھو، اگر مجھے اپنے استاد کا بھی ادب ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا بھی ادب ہے، تو میں صحابی کا گستاخ کیسے بن سکتا ہوں؟ اور مجھے صحابہ کا ادب ہے تو میں نبی کا گستاخ کیسے بن سکتا ہوں؟ اور جب یہ سارا ادب چھوڑ کے ایک بات پہ آ جاؤ، ہاں جی ہم تو نبی کی مانتے ہیں، جی بس ہم تو نبی کی مانتے ہیں، اور جہاں نبی کی حدیث سمجھ نہ آئی وہی منکر حدیث بن گئے. کیوں؟ باقی تو ساری سٹیجیں ختم ہے نا. کئی میرے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یار خدا کے لیے میں چلو محنت کر کے لوگوں کو کم از کم بدعات شرک سے نکال کے توحید کی طرف تو لا رہا ہوں نا. اگلا کام تم کر لینا، تو ہمیں کام تو کرنے دو. عقیدے پہ کام کرو، لوگوں کی اصلاح پہ کام کرو، لوگوں کو ملانے پہ کام کرو. بھائی کیا مسئلہ؟ مجھے تو آج تک کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کا کوئی رکوع نرالا تھا. آپ یعنی لمبا رکوع فرماتے تھے، حتیٰ تطمئن راکعاً پہ عمل کرتے تھے. بس یہ تو ایک ضد ہوتی ہے نا کہ اچھا تم عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پیش کرتے ہو، اچھا اس جیسا رکوع، اچھا تم مجھے حضرت ابو بکر جیسا رکوع کر دکھاؤ. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی جواب ہے؟ جاہلوں کی بات ہوتی ہے. رکوع وہ ہے جو حضور نے سمجھا، حتی تطمئن راکعاً، ایسے رکوع کرو کہ بالکل پشت سیدھی ہو جائے اور مطمئن ہو جاؤ. پھر ایسے کھڑے ہو کہ ہر ہڈی اپنے اپنے مقام پہ چلی جائے. پھر اس کے بعد سجدے جاؤ، حتی تطمئن ساجداً. عبداللہ بن مسعود کا رکوع کوئی اور نہیں تھا، نعوذ باللہ کہ وہ الٹا رکوع کرتے تھے. اگر کوئی اور تھا تو ہمت کر کے تم امت کو دکھا دو. بس ایک جواب ہوتا ہے. جب مولوی اس وجہ ہے نا، مولوی ہمیشہ زبان لمبی ہوتی ہے، مولوی بات نہ مانے نا تو وہ کہہ دیا بس اچھا جی تم یہ چکر، یہ کوئی بات ہے. اور یہ ابو حنیفہ کی کتاب دکھاؤ، کوئی بات ہے. میں کہوں ابو بکر کی کتاب دکھاؤ، پھر کیا کرو گے؟ میں کہوں حضرت عمر کی لکھی ہوئی کتاب دکھاؤ، یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ پاکستان میں ایک اسکالر ہیں،
وہ کہتی ہے حضور پاک نے داڑھی رکھنے کا حکم ہی نہیں دیا. سکالر ہے نا, عالم تو نہیں ہے نا. تو سکالر ہو یا ڈاکٹر ہو تو بچا کرو, کیوں کہیں کہیں آپریشن غلط بھی تو ہو جاتا ہے. عالم تو نہیں ہے نا. اللہ ہوگا ڈاکٹر, یا ہوگا سکالر, یا ہوگا پروفیسر, یا ہوگا اسی قسم کا کوئی لفظ جو ہے اپنا ریلیجس لیڈر. سمجھ لو خطرہ ہے. علماء کی شان ہوتی ہے علامہ, الحافظ, الثقہ, مولوی. علماء کی الحجہ, الثبت, یہ القاب ہوتے ہیں. جب ہوگا ڈاکٹر تو آپریشن کرتے کرتے ہاتھ ہل گیا تو انشاءاللہ ہڈی کے بجائے ناک کٹ جائے گی. یہ تو ہوگا. پھر سکالر ہے نا بیچارہ, اس کو نظر ہی نہیں آئی. او خدا کے بندے 1400 سال پھر صرف حضور کی سنت نہیں, 1,24,000 پیغمبر کی سنت ہے داڑھی. اور داڑھی قرآن میں ہے کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. حضرت ہارون نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, ابا جان, بھائی جان, میری داڑھی تو نہ پکڑو. داڑھی تھی تو کہا, یہ فرنچ کٹ ہوتی تو پکڑے کیسے جاتی. اور حضور کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا اعف اللحى وقص الشوارب, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. اور اللہ نے عورت اور مرد کا فرق ہی یہی رکھا ہے. دیکھو نا جی, ہاتھ تمہارے بھی ہیں, عورت کے بھی ہیں. سر تمہارا بھی ہے, عورت کا بھی ہے. بال تمہارے بھی ہیں, عورت کے بھی ہیں. انگلیاں تمہاری بھی ہیں, عورت کی بھی ہیں. آنکھیں تمہاری بھی ہیں, عورت کی بھی ہیں. شہوت تمہیں بھی ہے. لیکن عورت کو داڑھی آتی ہے. تمہارے ملک میں ہو تو ہو, کوئی سکالر صاحب کو دیکھا ہو کسی کو. یہ جو سکالر وکالر ہیں نا, یہ کالر ہیں بس. سین نکال لو نا, باقی کیا بچا, کالر. اور تھوڑا سا نیچے 2 نقطے لگا دو تو ہو جائے گا کلیئر. میں جانتا ہوں اس کو جتنا وہ پڑا ہوا ہے. ایک اور ڈاکٹر صاحب ہے, 3 مہینے ہم اس کو قرآن پڑھانے کے لیے بٹھایا قاریوں کے پاس, گرامر سکھاتے رہے. اب کھڑے ہو کے ٹی وی پہ فتوے دیتے ہیں, کیا کریں. وہ یعنی جس کو حدیث پڑھنا بھی نہیں آتا. مجھے ابھی اسی حج میں ملا, میں نے کہا یار تم مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب سنا دو, میں تمہیں مولوی مان لوں گا. میں کہ تو ترکیب نہیں ہوتی نا, تو کوئی ترکیب نہیں ہوتی. پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کی مجھے صرف ترکیب بتا دو. اور مجھے یہ بتا دو کہ حضور کا فرمان ہے کل امرئ لم یبدا باسم اللہ, ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا قرآن اعوذ باللہ سے کیوں شروع ہو رہا ہے. اب جناب بیٹھ گئے, تھوک اوپر کی ادھر کھڑی ہو گئی, نیچے کی یہاں کھڑی ہو گئی. میں کہا خدا کے لیے غلط فتوے نہ دیا کرو, امت کو گمراہ نہ کرو. کیوں, ہم لوگ تو آ نہیں سکتے نا جی ٹی وی چینل پہ. ہمیں کون لائے گا, ایک دن لائیں گے انشاءاللہ وہ چینل ہی بند ہو جائے گا. دوسرے دن چھٹی انشاءاللہ, ان کو چھٹی کرا دیں گے انشاءاللہ. وہ جانتے ہیں نا, وہ جانتے ہیں کہ پاگل آدمی ہے, بلوچ آدمی ہے, اس کو آگے اپنا میٹر گھوم گیا تو اس نے تو نہیں دیکھنا کہ چینل ہے. وہاں تو ان کو بٹھایا جاتا ہے نا جو اگر مگر چنانچہ شوگر کوٹڈ قسم کی کنین کھلا سکتے ہوں, کہ گولی دیں تو کڑوی بھی دیں, تب اوپر میٹھا شیٹھا لگا کے ذرا محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ. ڈنکے کی چوٹ حق کہنے والے کو کون بٹھاتا ہے, پاگل ہو گئے. سمجھدار ہے, مطلب میرے دوست ہیں بڑے, کہ ائمہ حرمین آمین زور سے کہتے ہیں. پھر ائمہ حرمین کے عمل پہ چلتے ہو تو 20 تراویح بھی پڑھا کرو. صرف میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو, یہ کیوں. آؤ پھر کھل کے بات کریں. یہ ڈاکٹر شاکروں سے, بابا میں ڈرتا ہوں, ڈاکٹر ہے نا, ہم تو عالم کے غلام ہیں, ڈاکٹر واکٹر نہیں مانتے ہم. اور ایک بات یاد رکھو, یہ جو ڈاکٹر کا لقب ہے, اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو, سیدھی بات, مولوی مکی کی کوئی رعایت نہ کرنا, یہ انگریزوں کا دیا ہوا لقب ہے یا حضور پاک نے کسی کو ڈاکٹر کا لقب دیا ہے. ٹھنڈے دل سے یہ نہ کہو مولوی مکی کیا ہے, مولوی مکی کیا ہے, میں 2 ٹکے کا آدمی بھی نہیں ہوں.
یہ جو لفظ ہے نا جی، سر کا خطاب، ڈاکٹر کا خطاب، شمس العلماء، مخدوم الملک، یہ کن کے لقب دیے ہوئے ہیں؟ یہ تو انگریزوں کے دیے ہوئے لقب ہے، اس کا تو اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتے جی کہ حضور کی نالین کا نقشہ بنا کر اس پہ قرآن لکھتے ہیں، یہ بڑی بے ادبی ہے اور یہ بہتان ہے محمد مصطفیٰ پر کہ حضور قرآن کی یہی عزت کرتے تھے کہ اپنی جوتی پہ لکھواتے تھے۔ ڈرو ڈرو قیامت میں اسی میں نہ پکڑے جاؤ، یہ محبت نہیں، گستاخی ہے۔ ہمارے یہاں نعت پڑھتے ہیں تو عطار کا نام آتا ہے۔ عطار بزرگ ایک گزرے ہیں، عطار ہو کہ رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، تو ایک بزرگ گزرے ہیں، کئی عطار گزرے ہیں۔ یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، یہ ایسے کوئی ایسا، اس کا قرآن میں کوئی لفظ نہیں، حدیث میں نہیں۔ طواف کرتے ہوئے ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ گیا، جاؤ وضو کرو، دوبارہ طواف کرو۔ غوث ہر جگہ ہوتے، اللہ کو پتہ ان کو ملتے ہوں گے، ہمیں تو آج تک نہ غوث ٹکرا نہ ہمیں کوئی قطب ملا، ہم گناہگار لوگ ہیں، اچھے لوگوں میں۔ اچھا اگر غوث ہر جگہ ہوتا ہے تو جب وہ مولوی منبر پہ کھڑا ہو نا، اس کو کان سے پکڑ کے باہر پھینک دو، کہو غوث سے کہو نماز پڑھائے۔ جب یہاں غوث موجود ہے، کتب موجود ہے، تم کون ہو نماز پڑھانے والے؟ ایک دو مولویوں کو پکڑو نا، انشاءاللہ پھر نہیں کہیں گے کہ غوث ہے۔ اور یاد رکھو غوث اللہ کا نام ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا مغیث اغثنا، اللہم انت المغیث اغثنا۔ یہ نام کسی بندے کا رکھنا جو ہے کفر ہے۔ ہمارے یہاں جی وہ تیجا، دسواں، چہلم مناتے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مولوی کا اقتصادی مسئلہ ہے۔ چونکہ مولوی کو تم تنخواہ دیتے نہیں، اس لیے انہوں نے بھی ماشاءاللہ تیسرے دن کل شریف، 7 جمعرات شریف، پھر تیجا، پھر دسواں، پھر چہلم شریف، اتنے میں انشاءاللہ محلے کا اور شریف بھی کوئی مر جائے گا۔ تو یہ مولوی کی روٹی کا مسئلہ ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اچھا چلو یار میری باتوں کو چھوڑو، میں تو ایسے مجنون آدمی ہوں۔ ایمان سے کہو، کبھی مولوی نے آپ کو اپنے باپ دادے کے چہلم پہ بلایا ہے؟ نہیں، سیدھی بات، کعبے میں سچی بات کہو، کبھی کسی مولوی نے اپنے باپ کی 7 جمعراتیں تمہیں کھلائی ہے؟ نہ، کعبے میں بات سچی کرو، مانو یا نہ مانو، کھلائی؟ اس کو پتہ ہے حرام ہے، وہ کیوں اپنے پیسے حرام کرے؟ وہ تو کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے نا۔ میں نے پہلا عمرہ کیا تو سر کو میں نے گنجا کیا، دوسرا عمرہ کیا تو بال کینچی سے کاٹے۔ عقل والا دیکھو، جب گنجا ہو گیا کینچی سے مٹی کاٹی تھی۔ اللہ